السلام علیکم. قدوۃ العاشقین، ضبط الواصلین، حجت الکاملین، سند الواصلین، المخدوم سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 979واں اوس مبارک کی تقریبات کا آج آخری روز ہے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنا اظہاری خیال کرتے ہیں، مگر جو بنیادی چیزیں ہیں صوفیہ اعظام جس مقاصد کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. اس حوالے سے میں آج ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام ابہام ختم کیے جائیں، وہ تمام الزامات ختم کیے جائیں جو صوفیہ اعظام پہ لگائے جاتے ہیں، چاہے ماننے والے ہوں چاہے نہ ماننے والے ہوں، کیونکہ دونوں ہی میرے خیال میں صوفیہ اعظام کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، دنائے راز علامہ اقبال کو کہا گیا. علامہ اقبال کیسے صوفیہ اعظام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کیسے وہ ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اور صوفیہ کی تعلیمات کے حوالے سے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں. سید حجویر مخدوم امم، مرکد و پیر سنجر حرم، خاک پنجاب از دوم و زندہ گشت، صبح ما از مہر و تبندہ گشت، عہد فروق از جمالش تازہ شد، حق زہرف و بلند آوازہ شد، خاک پنجاب از دوم و زندہ گشت، صبح ما از مہر و تبندہ گشت. یہ اقبال فرما رہے ہیں، داتا صاحب کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. صوفیہ اعظام ظاہر بین علماء کی طرح چیخ پکار نہیں کرتے، بلکہ وہ کردار کی اس بلندی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ظاہر باطن ایک ہوتا ہے اور سلوک کی منازل طے کرتے ہیں. وہ اپنی من کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، من کی دنیا میں جو پوشیدہ راز ہیں اور من کی دنیا کی تسخیر کے لیے وہ ظاہری علوم بھی حاصل کرتے ہیں، باطنی علوم بھی حاصل کرتے ہیں. باطنی علوم تو من کی جو پاکی بڑھتی ہے، باطنی علوم صوفیہ کو ملتے ہیں. صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے، وہ ان تمام تفرقہ سے پرے ہوتا ہے جو آج ذات پات، رنگ، نسل اور گروہی اور مذہبی تقسیمیں پیدا کی جاتی ہیں. مذہب میں بھی فرقہ واریت کا رنگ دے دیا جاتا ہے اور صوفیہ کو بھی تقسیم کی جاتی ہے تاکہ ہمارا فرقہ سچا ہو. جو علامہ اقبال فرقہ واریت کے حوالے سے بہت زیادہ اس حوالے سے تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ ایک ہی، آپ کا دین بھی ایمان بھی ایک ہوتے کیا کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو اقبال جو ہے وہ مسلم امہ کو وحدت کی لڑی میں پروتا ہے. کافر کلمہ بولے، درویش کی بارگاہ میں تو کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی قلب و نظر میں حد درجہ پاکیزگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت بھی متقی ہی لوگوں کے لیے، اور جو اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سن لو میرے ولیوں کو، نہ کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا خوف. وہ ظاہری معیارات کی طرف نہیں بھاگتے صوفیہ اعظام، بلکہ صوفیہ اعظام اللہ کے رنگ میں رنگ کے معیارات خود متعین کرتے ہیں احکام شریعہ کی حدود میں، اور وہ کبھی بھی حق سے پرے نہیں جاتے. یہ صوفیہ کا زندگی کا مشن ہوتا ہے کہ وہ حق کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، اور مرد مومن کی زندگی اس کے مشن سے بڑی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال جان آل اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعامات ملتے ہیں. اور وہ نام ملتا ہے کہ ان کی نگاہ میں ہر درجہ کی بلندی ہوتی ہے، ان کے قلوب میں ہر درجہ پاکیزگی کی وجہ سے عشق سما جاتا ہے، اور جذب و مستی کی کفیات ان کو منازل طے کرواتی ہیں. اور پیر و مرشد کی صحبتوں میں رہ کر مجاہد ریاضات کرنے سے جو نفس ہے
اس کی جو سرکشیاں ختم کی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا مقام حاصل ہو سکے. اور وہی حضوری ہوتی ہے کہ جب مرد مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. صوفیہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صوفیہ لوگوں کے لیے, آج صوفیہ کا کنسیپٹ بدل دیا گیا جس کی وجہ سے صوفیہ کو میں سمجھتا ہوں ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ایک ہی طریقے پہ چل رہے ہیں, کیونکہ صوفی کا جو مشن ہوتا ہے وہ اللہ سے ربط پیدا کرنا ہوتا ہے اور کسی بھی انسان کے قلب و نظر کے حجابات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ صوفی بنتا ہے. مگر افسوس حد افسوس آج اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ, یہ اقبال فرماتے ہیں. تو صوفی ظاہر بین صوفیہ نے, داتا صاحب اپنے دور میں اتنے سالوں پہلے اپنے دور میں جاہل صوفیہ اور خواہش نفس کے شکار صوفیہ کا ذکر کرتے تھے. تو آج تو قیامت کے قریب دنیا لگی ہوئی ہے, اور جہاں نمود و نمائش کا دورہ ہو, جہاں پہ خیالی پلاؤ پکائے جائیں اور جہاں پہ سچائی نظر نہ آئے, حقیقت میں کوئی سچ نہ بولے, اس دور میں تصوف کا تو جنازہ ہی نکل جاتا ہے. تو لہٰذا آج صوفی نہیں ہے, آج صوفی کوئی نظر نہیں آتا جو اس مقام اور معیار پہ پہنچ جائے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضری دے دو, یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان پہ چرچا کر دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور فرشتوں تم بھی محبت کرو. تو یہ مقامات اس وقت ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال اولاد اور جان کے خوف سے. اور پھر جب کوئی اس منازل کو طے کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی انعامات اور کرامات کرتا ہے. صوفی حقیقت میں دو ہستیوں کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جانا کہ خدا کے رنگ میں رنگتے ہوئے خدا سے اس کی دوستی کی سند حاصل کر لینا. یوں دو ہستیوں کی طرف سے جو ان کو اپنی باطنی اور قلب کی صفائی کی وجہ سے جو پھر وہ ان کو مقامات ملتے ہیں کہ دونوں ہستیوں کی طرف سے ہی اس صوفی کی تصدیق ہوتی ہے. آپ دیکھیں ظاہر بین اشاق نے دین کو بدل کے رکھ دیا. آج دین بہت زیادہ بدلا ہوا نظر آتا ہے. آج جو ظاہر بین لوگ ہیں وہی خود کو اشاق تصور کرتے ہیں اور عشق کا مفہوم تک بدل کے رکھ دیا گیا. جبکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی زندگی کے متعلق دیتے ہیں تو آپ نے ساری زندگی لوگوں میں تشہیر نہیں اپنی کی, مگر کیا کہ آج بھی داتا صاحب کی عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے, اور لوگوں کو اس کا نام کیا کشش نظر آتی ہے, بارگاہ حجویر سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. مگر چونکہ ہم وہ مقامات پہ نہیں پہنچ سکتے, چونکہ ہماری سوچوں میں وہ ایرر آیا ہوا ہے جس مقاصد کے لیے صوفیہ اعظام چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ربط پیدا ہو. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنے ہی دور میں ایک مدرسہ بنوایا, اور علی حجویری رحمۃ اللہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں. پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے تھے, شخصیات ہی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی, اساتذہ ہی یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے, کوئی طب کا ماہر ہو, کوئی بایولوجی کا, کوئی کسی سو. تو وہ صوفیہ کے پاس آ گئے کہ اب صوفی داتا صاحب کے پاس آئے ہیں لوگ, تو داتا صاحب ان کے قلوب کی طرف, صوفی کی ڈائریکٹ نگاہ انسان کے قلوب کی طرف ہوتی ہے, وہ لوگوں کے قلوب سے ہی احوال جانتا ہے کہ اس کی ظاہری حالت کیا ہے. تو ان کے دلوں میں دنیا کی چاہ تھی, پیسہ کمانے کی چاہ تھی, مگر داتا صاحب تو ان کو خدا کی بارگاہ میں وہ منازل طے کروانا چاہتے تھے جو ایک صوفی کا وصف ہوتا ہے. مگر جب بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود, ان کو بتانے کے باوجود بھی وہ ان کی خواہشات نفس نہیں مرتی. کسی کو دنیا کمانے کی فکر تھی, کوئی کہتا تھا میں اچھا مولم بن جاؤں گا اور پیسے کماؤں گا, میری شہرت ہوگی, حالانکہ مولم بننا کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی طرح مختلف شعبوں میں وہ جانا چاہتے تھے, کوئی خدمت سرکار میں جانا چاہتا تھا, مگر داتا صاحب نے وہ اپنا مدرسہ ہی بند کر دیا. کتنے ہی وہ بد نصیب شخصیات ہوں گی
جن کو اس شخصیت کا دامن نہ مل سکا، جنہوں نے خراساں میں ہی، صرف خراساں میں ہی داتا صاحب نے 3000 جو تھے مشائخ سے فیوز و برکات حاصل کی تھیں۔ داتا صاحب نے بر صغیر، حجاز مقدس، ایران، عراق، بغداد، خراساں، طبرستان اور مختلف اسلامی ممالک سفر کیے، اور 2 دفعہ سفر حج بھی کیا، اور بہت زیادہ مجاد ریاضات میں زندگی گزار دی۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیر و مرشد نے آپ کی اصلاح کے بعد جب آپ کو لاہور بھیجا تو یہاں پہ کفر کا گھر تھا لاہور، اور پھر رائے راجو کا ہدایت پہ آ جانا۔ رائے راجو کو داتا صاحب نے کوئی قرآن کی آیت تو نہیں سنائی تھی نا، رائے راجو کو داتا صاحب نے کوئی اس کا نام کیا احادیث مبارکہ تو نہیں سنائی تھی، مگر مرد مومن کی غلط انداز نگاہ، جس کا اقبال ذکر کرتے ہیں، پڑھنے سے ان کے دل و دماغ کی غلاستیں ختم ہو گئیں، اور جس طرح دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے، صوفی کی نگاہ اور اس کی جو روحانیت کا میں نے ابھی بیان کرنا تھا، روحانیت ہے کیا، تو اس کی روحانی اور کردار کی بلندی کی وجہ سے کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اب بدقسمتی کی بات یہ دیکھیے کہ آج مسلمان کو کافر قرار دیتا ہے، کیونکہ ان کی گھٹن کم ظرفی، یا انہوں نے وہ سلوک اور وہ قلوب کی منازل نہیں طے کی ہوتی جس پہ صوفی فائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ روح اس قدر بلندی پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے باطن کی آنکھ سے سچائی کو پالے، اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھٹکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس کی جو عشق روح کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی انسان دوسری دفعہ عشق نہیں کرتا۔ تو دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام کردار کی اس بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ شیطانیت کا ذرا بر بھی شبہ نہیں ہوتا، جہاں پہ رحمانیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی پروان چاڑی ہوتی ہیں اور رحمتیں ہی برسری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر ولی ہی بھٹکا ہوگا تو مخلوق خدا کیسے اس کا نام یہ حلقہ اسلام میں شامل ہوگی، یا کفر کے ایوانوں میں لرزہ کیسے طاری ہوگا۔ تو آج ظاہر بین صوفیہ کے پاس اس قدر وہ مقامات نہیں ہے، اسی لیے اقبال لاہوری مولانا روم کو اپنے پیر و مرشد تصور کرتے تھے، کیونکہ انہیں ظاہر اس دور میں، حالانکہ صوفیہ اعظام بھی تھے، مگر اس دور میں وہ کسی سے مطمئن ہی نہیں تھے۔ اور یہ اقبال لاہوری کا مقام تھا کہ داتا صاحب اور خواجہ معین الدین چشتی جمیلی رحمۃ اللہ کا علامہ اقبال نے حالت بیداری میں ہی دیدار کیا تھا، اور داتا صاحب لسی بیچنے والے تھے اور خواجہ معین الدین چشتی جمیلی رحمۃ اللہ علیہ لسی پینے والے تھے، اور اقبال سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اس کے چشمدید گواہ تھے ان کے غلام کیا تھا، میرے نام ان کا بھول رہا ہے، ان کے غلام کا، علامہ اقبال کا۔ تو یہ اقبال حالانکہ ہر روز داتا صاحب نہیں جاتے تھے، مگر وہ نظام الدین اولیاء کے دربار پہ بھی گئے، دعائیں کی، داتا صاحب بھی آتے تھے، مگر ہر روز نہیں جاتے تھے، مگر انہوں نے اخلاق و کردار کی وہ بلندی پالی تھی کہ صوفیہ اعظام نے بھی پسند کیا حالت بیداری میں حجابات ہٹاتے ہوئے ان سے گفت و شنید کرنا۔ یہ بہت ہی مقدر کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم سچ نہیں بولتے اور کہتے ہیں کہ صوفیہ اعظام سے ہمیں فیوز و برکات مل جائیں گی۔ آج ہم دین پہ نہیں چلتے، ہماری نشتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صوفیہ اعظام سے ہمیں، اور پھر کبھی سجدہ بنا لینا، کبھی ان سے اولاد کے لیے فریادیں کرنا، کبھی مرادیں پوری کرنے کے لیے، جبکہ حقیقی معنوں میں صوفی کی زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، نہ کہ اگرچہ صوفیہ سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے انسان پہ رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بحال ہوتی ہیں، مگر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صوفیہ اعظام لوگوں کی ظاہری خواہشات کو پوری کرتی رہیں۔ انہوں نے تو خود ظاہری خواہشات کو طلاقیں دی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ مقامات پائے ہوتے ہیں۔ صوفی کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رغبت پیدا کرنا بندے کا، اور جو شیطانی وسوسات ہیں اس کا خاتمہ کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہوئے ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھانا، مرد مومن کے تصور کو زندہ کرنا۔ مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں،
آج ظاہر بن علماء نے دین ہی بدل کے رکھ دیا. آج دین بدل کے رکھ دیا گیا. آج دیکھا جائے تو حیوانیت پروان چڑھی نظر آتی ہے. مظلوم انسان آہو سسکیاں نظر آتی ہیں. ایمانی جنازے اٹھے نظر آتے ہیں. اور ایمان کی طاقت ہی انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ انسان شیطان کے خلاف اس کا نام کیا ہے، شیطان سے جنگ کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے جب ایمان زندہ ہو. جب ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اور توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم میں جو کردار کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کردار کا خاتمہ کر دیا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا ضمیر بھیج دیا ہوتا ہے. دیکھا جائے تو آج نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، صوفیہ اعظام حقیقی معنوں میں سرکار کی نعت پڑھتے نظر آتے ہیں، چونکہ وہ سرکار کے پیغام کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ برکتیں ہیں قربانیاں دینے کے بعد جو ملتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نوازات ہوتی ہیں. اور وہ کردار کی نعت پڑھتے نظر. نعت دو طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے گفتار کی نعت، ایک ہوتی ہے کردار کی نعت. کردار کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو خراج تحسین پیش کرنا، ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، وہ سچائی گفتار سے لے کے سچائی کردار تک کا سفر طے کرنا اور قربانیاں دینا اور مخلوق خدا کے لیے تڑپ رکھتے ہوئے مثالی معاشرے کی طرف جانا. صوفیہ اعظام اسی لیے کفر کے ایوانوں میں بھی اس کا نام کیا ہلچل مچا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باطن کی اصلاح کی ہوتی ہے اور وہ ذرا بر بھی بھٹکتے نہیں ہیں، اور یوں معاشرے میں ایک مثالی معاشرہ جنم لیتا ہے. مثالی معاشرہ جنم لیتا ہے، مگر مثالی معاشرہ گھٹن کا شکار ہو جائے گا. مثالی معاشرے خاتمہ ہو جائے گا جب آپ اس سے کردار کی خوبصورتی نکال لیں گے. گفتار لفظی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین تو غیر مسلم بھی پیش کرتے نظر آتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے اس کا نام کیا ہے، جب کوفہ والوں نے بلایا تو ادھر ان کو ایک شاعر بھی ملا تھا، اس نے آپ کی ذات میں بہت زیادہ شان میں اشعار پڑھے، مگر وہ حور نہیں بن سکا تھا کیونکہ وہ میدان عمل میں نہیں تھا. تو اگر میں انسان کوئی بھی جتنا مرضی اس کا اگر لالچ رکھ کے سرکار سے عقیدت نہیں ہے، اشاق تو وہ ہوتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شکل میں، حضرت ابوبکر صدیق کی شکل میں، جو حضرت عمر کی شکل میں، حضرت علی کی شکل میں، جو سرکار کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور سرکار کے مشن کی کامیابی کے لیے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. مگر آج ظاہر بن علماء اور ظاہر بن اشاق اپنے پرستش چاہتے ہیں، تصوف والے بھی اپنی پرستش چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور جو انسان کی اصلاح ہے اس کے والے سے کام ہوتا نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار، اور یہ معاشرے کا بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس بگاڑ کے خاتمے کے لیے کسی کو بھی فکر نہیں ہے. تو پھر احساس اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہم اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہوتے ہیں. عشق جو ہوتا ہے وہ کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے. عشق کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہے نا وہی ہدایت یافتہ ہیں. اگر آپ کا ظاہر باطن ایک ہے تو عشق گلی محلہ ملکوں سفر کرتا ہوا، جنگلوں بیابانوں کا سفر کرتا ہوا آپ میں حلول کر جاتا ہے، اور آپ عشق کے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں. پھر آپ میں جذب و مستی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی جذب و مستی آپ سے منازل طے کرواتی ہیں، آپ سے قربانیاں بھی مانگتی ہیں، اور آپ کی ظاہری ہستی کو مٹاتی ہیں، اور عشق پروان چڑھتا ہے. اور عشق ظاہری ہستی کو مٹا دیتا ہے اور باطن کی دنیا آباد کرتا ہے. علامہ اقبال اس والے سے بہت زیادہ اشعار ہیں علامہ اقبال کے باطن کے حوالے سے. میرے ذہن میں اب کوئی شعر ذہن میں نہیں آ رہا. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل کی آزادی یا شکم. تو اقبال
جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں جو ریسرچ کرتے ہوئے مذہب پہ نظر آتے ہیں وہ واحد شخصیت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے. صوفی بھی کوئی فرقہ واریت میں نہیں پڑتا. پھر صوفی نے تو مذہب میں پی ایچ ڈی سے بھی آگے گئے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملی ہوتی ہے, اسی لیے وہ فرقہ واریت نہیں کرتے بلکہ کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور جو ظاہری بندھن ہے یا جو چیزیں ہیں ان کی تصدیق کروا دیتے ہیں. داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی. ظاہر بین علماء نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے اس کا محراب صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ مسجد کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کروائیں. داتا صاحب نے سب کو مدعو کیا نماز کے لیے, اور جب اسلام پھیرا گیا تو سامنے قبلہ تھا. یہ ہے صوفیہ اعظام. عقل تنقید کرتی ہے. علامہ اقبال عقل کو کہتے ہیں عقل تمام تر ابو لہبی. جو ابو جہل ہے نا وہ یہاں افسانے, اب عقل افسانے تراشتی ہے, آپ کو ابہام پیدا کرتی ہے. جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ ابہام نہیں ہوتا, وہاں پہ یقین کی دولت سے انسان مالا مال ہوتا ہے. یہ یقین ہی ہوتا ہے, اللہ پہ توکل ہی ہوتا ہے کہ صوفیہ اعظام ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں, ملکوں سفر کرتے ہیں اور علم اور عشق کی پیاس میں مارے پھرتے ہیں. وہ ظاہری معیارات اور جو ظاہری معیارات اور جو ظاہری بندشیں ہیں ان سے دور ہوتے ہیں. اہل زمانہ ایسے لوگوں کو پہ مزاح کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, مگر جب وہ اپنی منازل کو پا لیتے ہیں تو پھر وہی لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, وہی لوگ ان سے پھر مرادیں مانگتے ہیں. مگر وہ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا زمانہ دیکھ لیں, اس دور میں بھی لوگ بہکے, لوگوں نے نعوذ باللہ آپ سرکار کو جادوگر کہہ دیا. اور اب دیکھا جائے بعض لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ اسی طرح صوفیہ اعظام ہے. صوفیہ اعظام ظاہری زندگی میں اگرچہ وہ لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور یہ مگر داتا صاحب سے بھی لوگوں نے بہت زیادہ اس کا نام کیا ہے تضحیق کی. مختلف مقامات پہ جب آپ نے سفر کیا آپ کے مقام کو نہ سمجھ سکے, کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں. عقل والے جو ہوتے ہیں, جو ظاہر بین عقل والے ہوتے ہیں, وہ افسانے عقل تراشتی ہے اور وہ تنقید کرتے ہیں. ان کی من کی دنیا بات نہیں ہوتی, وہ کسی کے باطن کا حال نہیں جان سکتے. تو چونکہ صوفی نے ظاہر کا ان کا مٹا ہوتا ہے اس لیے تنقید کرتے ہیں. مگر جب باطنی لوگ ہیں جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. اور مسلمان کی کم سے کم جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اس کی زبان و سے دوسرا محفوظ رہے. تو یہ جو منازل ہے تو تصوف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر یہ پی ایچ ڈی ہے, طریقت کے منازل طے کی ہوتی ہیں. مگر ٹھیک ہے عقل آپ کو افسانے تراشتی ہے, آپ تنقید کرتی ہے, مگر تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے شیطان آپ کو باتیں ڈال رہا ہے آپ اسی طرح اس کو کنورٹ کرو یا اسی طرح اس پہ چل پڑو, بلکہ آپ آہستہ آہستہ اس کو پرکھو تو صحیح نہ. تو اس میں صداقت کیا ہے, عقل نے ہمیشہ انسان کو غلط ڈائریکشن دینی ہوتی ہے جو افسانے تراشنے والی عقل ہوتی ہے. ایک دانش برہانی کا ذکر اقبال نے کیا, ایسی سمجھ بوجھ حکمت و دنائی والی عقل. اور یہ جو ظاہر بین عقل ہے اس کو جو ہے نا وہ جہالت تصور کیا جاتا ہے. تو حکمت و دنائی بھی تو مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے. تو مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, تو یہ سرکار کی حدیث ہے. تو مومن کو بھی عقل کے ساتھ ساتھ عشق سے بھی نوازا جاتا ہے. تو اور کبھی بھی وہ مومن کبھی بھی ان کے دل چڑیوں کی نرم ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. تو اصل بات جو میرے ذہن میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں صوفیہ اعظام پہ کہ جناب کہتے ہیں کہ جی ولی زندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی فیوز و برکات کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہوتی ہے. تو چونکہ صوفی بندہ ہی اس وقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے, اور صوفی کی حیثیت جو ہوتی ہے اس میں وزن اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت حاصل کرتا ہے, اس سے کرامات کا ظہور شروع ہوتا ہے, اور خدا کی ذات اس کے نزدیک نظر آتی ہے. وہ خدا کے حلقے میں آ جاتا ہے وہ شخصیت. وہ اللہ, اور جس نے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی. اسرین و رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے, زمانے میں کشتی حق کا سہارا تو ہے. وہ زمانے میں کشتی حق کا سہارا ہوتا ہے ولی, کیونکہ اس سے زیادہ نہ تو وہ اللہ کو کچھ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تک وہ کسی کو رسائی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے نیک بندے پیدا کرتا ہے جن کو وہ مقام دیتا ہے کہ وہ انسانیت کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں. مگر افسوس آج کے دور میں تو کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی جو اس منصب پہ فائز ہو کہ اتنے بڑے مقام پہ فائز ہوتے ہوئے انسانیت کو کچھ کرے. ہاں دعوے چل رہے ہیں وہ علیحدہ سے باتیں.
تو اصل چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، یہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، شہید کو اللہ نے زندہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے ذات میں محو رہتے ہیں وہی اصل میں زندہ ہیں، اور جو غافل ہیں وہ مردہ تصور ہوتے ہیں، زندہ ہو کبھی مردہ ہیں۔ اور تیسری چیز، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور انسان کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دے دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے محسوس کرنے کے، دل دیا کہ وہ تصدیق کر سکے، ایمان کی دولت ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تو کینکریاں بھی کلمہ پڑھتی تھیں، اور جب کہ وہ تو نہ ان کے پاس دل تھا نہ ان کے پاس آنکھیں تھیں، تو وہ کلمہ کیسے پڑھ رہی تھیں؟ وہ تو بے جان تھے، پتھر تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی کینکریاں اگر کلمہ پڑھ سکتی ہیں، زندہ ہو سکتی ہیں، وہ تصدیق کر سکتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کیوں نہیں زندہ ہو سکتے، اور صوفیہ اعظام کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے جس نے کائنات میں رنگ بھرے ہوئے ہیں، اور اس نے مختلف طریقے سے ہر ایک کو نوازا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ دنیا میں قربان کر دیتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، تو بعد از وفات وہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ ان کے تو اختیارات اور کمالات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو اور صوفیہ اعظام کا دور ہو، دیکھا جائے تو ان کے دور، جب ان کا دور ہوتا ہے تو سبھی لوگوں کو فیوز و برکات حاصل کرنے کا، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جو ہی یہ شخصیات چلی جاتی ہیں تو ہر کسی کو وہ روحانی فیض نہیں ملتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف جو واقعات نظر آتے ہیں، جو حکایات نظر آتی ہیں کہ فیوز و برکات کے حوالے سے، یا خواجہ معین الدین چشتی جی میرے اندر کو نائب رسول کہا جاتا ہے، اور سرکار کے حکم سے ہندوستان چلے گئے اور تنہا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ محرم کا موسم وہ ابھی گزرا ہے، اور آج چہلم حضرت امام حسین ہے، تو صوفی بھی حضرت امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے کبھی بھی کسی باطل قوت کو قبول نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے، تنہا کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیتے ہیں، چاہے داتا صاحب کا دور ہو، چاہے خواجہ صاحب کا دور ہو، چاہے کسی اور ولی کا دور ہو، غوث اعظم کا دور ہو، اور ذرا سی بھی اللہ کے دین میں آمیزش پسند نہیں کرتے۔ اس لیے غوث اعظم کو محی الدین کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے، خواجہ معین الدین کو نائب رسول کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر اولیاء صوفیہ پہ ہوتی ہیں کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ کسی کو شہادت کے منصب پہ فائز کر دے، یا کسی کو کفر کے ایوانوں کو توڑ موڑ کے پھنکوا دے۔ تو صوفیہ اعظام بھی زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنتوں کا صلہ دیا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی ہستی کو مٹا دیا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زندہ ہوتے بھی زندہ ہو کیونکہ تم غافل نہیں تھے، اور تم بعد از وفات بھی زندہ ہو۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تو آج جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ کسی نے بھی صوفیہ اعظام سے وہ مقامات حاصل نہیں کیے بعد میں جس پہ پہنچتے ہوئے کفر کے معنوں میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ بعض قسمتی دیکھیے آج لبرل سوچیں پروان چڑھی ہوئی ہیں، فحاشی اریانی عروج پہ ہے، معاشرے میں طاغوتی طاقتوں کا راج ہے، انسانیت نظر نہیں آتی۔ حقیقت تو یہ کہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ، اور سب سے بڑا یہی آج کا المیہ ہے، اور سچ کوئی نہیں بولتا۔ آج داتا صاحب کے پہ دودھ بیچنے والے لے کے جائیں گے دودھ، کہ ان کا دودھ بڑھ جائے جیسے اس بڑھیا کا بڑھ گیا تھا، مگر وہ دودھ میں خود پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے دودھ میں اضافہ ہوگا؟ ان میں برکت آئے گی؟ اسی طرح ایک بندہ رشوت لیتا ہے اور کہے کہ میں داتا صاحب دیکھ دے دوں گا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ ایک بندہ اسلامی احکامات اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی ولی سے فیوز و برکات مل جائیں گی، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ولایت شارٹ کٹ طریقے سے ملتی ہے، حتیٰ کہ ولی بھی اپنے مناصب سے گر جاتا ہے، منصب سے گر جاتا ہے اگر وہ غیر اخلاقی و غیر شرعی کام کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر دیتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ خبردار اس طرف نہ مت دیکھنا ورنہ تمہارا نبیوں کی فہرست سے نام نکل جائے گا. انبیاء کو آرے سے چڑھوا دیا گیا غیر ارادی طور پہ، حالانکہ ان کا کوئی بھی ایسا ذہن نہیں تھا کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے. اسی طرح آزمائشی انبیاء علیہ السلام کی کتنی سخت ہیں، صوفیاء کی آزمائشی کتنی سخت ہیں. تو ایک انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ کس طرح خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ جو مرضی کرو رب بخش دے گا، جبکہ کردار اس کا فوت ہو چکا ہوا ہے. ذہن پہ شیطانیت طاری ہے اور دل میں حمانیت بھری ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور ضمیر مردہ ہے اور برائی کے خلاف نفرت نہیں. جبکہ ایمان چھوٹی سی بھی کسوٹی یہ ہے کہ تھوڑا رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پھر تم میں اتنا ہوگا کہ اب تمہارا سیلف ڈیفنس مضبوط ہوگا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور خوش فہمی دیکھیں کہ جو مرضی کرو رب بخش دیا جائے گا، رب بخش دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تم اپنے خواہشی نفس کی پوجا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جنہوں نے برائیوں میں گر گئے، قرآن فرما رہا ہے کہ برائیوں میں گر گئے، وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے جو تقوی اختیار کیے ہوئے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو ظلم کرتے ہیں. آج دین کا تصور بدل دیا گیا. آج اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اور یوں معاشرے میں حیوانیت پروان چڑھی. آج تو ہمارا نہ ہی مثالی معاشرہ ہے، نہ ہی اچھے حکمران نظر آتے ہیں. خیالی پلاؤ اور پھر کہنا کسی نے مدینے کی ریاست کا نام تو لیا. اتنی اس نہج پہ پہنچ جانا، اور ایک جھوٹا بد کردار انسان یو ٹرن پہ یو ٹرن لینے والا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. اسی طرح ظاہر بن علماء اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو پرمٹ بھی دے رہے ہیں، عشق پرمٹ دے رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے، تو حیرت ہوتی ہے. تو اس لیے آج معاشرہ تباہ ہو گیا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، معصوم لوگ جو ہیں آہو پکار کر رہے ہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کنارہ کشی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو جلال آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایمان اپنا بیچ دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے ہو. اور جب اللہ کے نیک بندے دنیا میں نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. کیونکہ اگر کسی چیز کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے تو وہ نیک بندوں کی موجودگی ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے بندے ہیں جو ابھی بھی میرے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اور صوفی اعظام کی زندگی اس سے عبارت ہے. کسی بھی صوفی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ کتنی کٹھن اور مراحل سے گزری ہوتی ہے، مشکلات سے گزری ہوتی ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسانیت کا مسیحا بنے اور شیطانیت پر مان نہ چڑھے. ایک طرف صحیح راستہ ہے اور ایک طرف غلط راستہ ہے. یہاں تو آپ سیدھے راستے پہ جاتے ہیں یا آپ غلط راستے پہ جاتے ہیں. یہاں آپ کبھی شیطان کی باتوں میں آ کے ایسے بھٹکتے ہیں، کبھی آپ نیک لوگوں اگر موجود ہیں تو تھوڑا تھوڑا ادھر جاتے ہیں، پھر اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو پھر آپ بھٹک کے ادھر چلے جاتے ہیں. اگر آپ میں ایمان ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ رائے فرار اختیار کرتے ہیں شیطان سے اور آپ رائے راست پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل اور ایمان آپ کے دل میں بھر دیا، قرآن کو تصدیق کرنے والا دل دیا، احادیث کو تصدیق کرنے والا دل دیا. مگر اگر مثالی معاشرہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی تصدیق ختم ہو جائے گی. جو آپ گرو کریں گے، بڑے ہوں گے، مثالی معاشرہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ برائیوں میں اٹکیں گے، اور برائیوں میں اٹکنے کی وجہ سے آپ کا باطنی ہستی تباہ ہو جائے گی. وہ ہستی جس کو صوفیہ اعظام آباد کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں، آپ مفت میں وہ اپنی ظاہری باطنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں اور اپنا ظاہر آباد کرتے ہیں، پیٹ کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے لیے ظاہری مفادات سوچتے ہیں. اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے. مگر آپ کی جو غفلتی ہیں، جو آپ کی بھٹکنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ مصائب مسلط کرتا ہے. آپ کی جب آپ معاشرے کو کی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اپنے عہدہ طاقت دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اور حیوانیت پر مان چڑھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ بیماریوں غم مسلط کرتا ہے، آپ پہ پریشانیاں مسلط کرتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
آپ کے دل میں اس کا نام کیا ہے، وہ اللہ کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں جو ہے نا وہ غلاستیں پڑی ہوئی ہیں، اور جو برائیوں کی وجہ سے آپ کا دل اتنا کالا ہو چکا ہوا ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو ہی نہیں پہچانتے اور خود ہی اپنے ایمان کا خاتمہ کرتے ہیں، اور یوں جن کے لیے آپ یہ کچھ کرتے ہیں، پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی فیملی وہ بھی تباہ ہوتی ہے، کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے اگر وہی مثالی نہیں ہوتا تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ مثالی نہ ہو تو افراد معاشرہ تباہ ہو جاتے ہیں، قوانین اچھے نہ ہوں تو لوگ رائے راست پہ نہیں آتے، اس لیے اسلام مثالی معاشرے کا تصور دیتا ہے، فلاحی ریاست کا تصور اس لیے دیتا ہے کہ لوگ بھٹکے نہ، اپنا ایمان نہ بیچیں، اور یہ غلامی جو پیدا کی جاتی ہے، ظاہری چیزیں بھی تو ضروری ہوتی ہیں، کھانا پینا، بنیادی جو سہولیات ہوتی ہیں، اگر وہ بھی نہ ہوں گی تو لوگ شخصیات کی غلامی کریں گے، اور یوں غلط قسم کے لوگوں کی اجارہ داری ہوگی، اور جیسے آج نظر آتی ہے، آج یہ نظر آتی ہے، میری غلامی کے بارے سے ویڈیو بن رہی تھی، وہ تسلسل ٹوٹا ہوا ہے، ابھی فی الحال میں اتنا ٹائم نہیں ملتا میں ویڈیوز بنا سکوں، آج میرا جو صوفیزم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، صوفیہ اعظام کی زندگی، اب داتا صاحب پہ ہی میں بولتا رہوں تو وہ اس کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا، بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، مگر میرا اصل مقصد یہ تھا کہ صوفیزم ہے کیا، تصوف ہے کیا، مگر وہ تو باتیں اس کے لیے ہوں گی جو ان چیزوں کی طرف، جس کا ذہن مائل کرے گا، جو اس طرف جائے گا۔ ایک انسان سچ نہیں بولتا، ایک انسان انسانیت کا سچ بلا نہیں سمجھتا، جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہے، اور حرام کھانے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، ظاہر بھی دنیا میں ہر کوئی عزت چاہتا ہے، مگر خدا کی رضا کے لیے تھوڑی سی ذلت برداشت کرتے ہوئے، حق پہ ڈٹتے ہوئے، ظاہر لوگ کیونکہ میجورٹی آف دا پیپل بری ہے تو وہ ظاہر حق پہ چلنے والوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، مگر آپ حق پہ چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عزتوں سے نوازے گا، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ سند مل جاتی ہے تو پھر آپ کامل ہو جاتے ہیں، پھر آپ میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کے قلوب میں وہ اطمینان ہوتا ہے کہ لوگوں کی کہیں ہوئی باتیں بھی آپ کو بری نہیں لگتی، آپ کے دل میں ہر درجہ کا اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ عشق کی پہلی منزل جو ہوتی ہے نا، عشق کا پہلا جو تحفہ ہوتا ہے وہ اطمینان قلب ہوتا ہے، اور عشق اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایسا تحفہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو نوازتا ہے، اور فرشتے پاکیزہ ہوتے ہیں تو عشق کی پہلی منزل بھی پاکیزگی ہے، پاکیزگی کے بعد اللہ تعالیٰ اگرچہ صوفیہ اعظام جو ہیں وہ ملکوں سفر کرتے ہیں، علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، مگر ایک علم دل پہ بھی وارد ہوتا ہے اور اس کا نزول ہوتا ہے صوفیہ کے دلوں پہ، کچھ پیر و مرشد کی طرف سے علوم باطنی مل جاتے ہیں، اور یوں انسان کی منازل طے ہوتی ہیں تصوف اور روحانیت کے حوالے سے، پھر آپ کے پاس علم بھی آ گیا، علم کی وجہ سے برتری فرشتوں سے آپ بہتر ہو گئے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تڑپ دیتی ہے، عشق ملتا ہے تو تڑپ بھی ملتی ہے، اور تڑپ ملتی ہے، اور یوں آپ کی پاکیزگی، آپ کا علم اور آپ کی تڑپ جو ہے وہ آپ کو فرشتوں سے اوپر لے کے جاتی ہے، اور یوں فرشتے آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے سر بہ سجدہ ہو جاتے ہیں، مگر اگر آپ گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں، شیطانیت پروان چڑھ رہی ہے، اور آپ میں رتی بھر بھی اللہ تعالیٰ کا احترام اور احساس نہیں کہ حد نہ پھلانگے، اور آپ کہیں کہ فرشتے ہمارے نوکر بن جائیں، تو کہاں کیسے کہ بالکل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو اسی وقت ہوگا جب آپ یہ منازل طے کریں گے، مگر یہ بات کہ آج یہ منازل طے ہوتی نظر نہیں آتی، آج کوئی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں نظر آتا، نہ کوئی صوفیزم میں، نہ کوئی ملائیت میں، اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ، آج مسلمانوں میں کردار کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، آج دین پہ جو صوفیہ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس پہ چلتا ہوا کوئی نظر، صوفیزم تو بڑی دور کی بات، آج اس کا نام کیا ہے، صرف سچ کوئی نہیں بولتا، شریعت پہ کوئی صحیح معنوں میں پورا چلتا نظر نہیں آتا، اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو سنت پہ چلانا بہت اچھی بات ہے، ایک سنت زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، مگر باطنی طور پہ بھی دل کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی، ظاہر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے اور باطن بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جو باطن آپ کو منازل طے کراتا ہے وہ ظاہر نہیں کروا سکتا،
تو اور آپ میں لالچ نہیں ہونی چاہیے، دین بیچنا نہیں چاہیے، اور صوفیہ اعظام نے کبھی بھی دین نہیں بیچا۔ یہ مولوی کہتے ہیں ہم کہاں سے کھائیں اگر ہم دین نہ بیچیں، یا یعنی کہ ہم پیسے نہ لیں یا وڈ وڈیرے کا ایجنڈا سیٹ نہ کریں۔ مگر داتا صاحب نے مسجد بھی بنوائی، کبھی بھی داتا صاحب کی زندگی کا ایک بھی لمحہ بتائیں جب داتا صاحب نے کسی سے پیسے لیے اور کہا ہو کہ میں نے مجھے پیسے دو۔ داتا صاحب کے علاوہ حضرت خواجہ حضرت محی الدین غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے کس طرح کٹھن مراحل طے کی زمانہ طالب علمی میں، اور کیسے بھوکیں کاٹی اور کیسے دور برداشت کیا۔ اور پھر وہی غوث اعظم تھے کہ ہر روز نیا لباس پہنتے تھے اور فقراء میں کو دے دیتے تھے، اور ہر روز نیا پہنتے تھے لباس، تاکہ کیونکہ تنقید کرتے تھے حکمرانوں کو، تو کہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ اس کا نام کیا ہے، کوئی کم تر نہ سمجھے۔ اور صوفیہ تو لوگوں کے قلوب صوفیہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ جیسے مرضی موڑ دیتے ہیں۔ تو صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر کہتے ہیں واپس نہیں آتا، مگر صوفی کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس لے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات دی ہوتے ہیں۔ جو چیز سمجھ سے بالا تر ہو جائے وہ کرامت ہے، اور وہ کرامت صوفیہ اعظام کے در پہ ہوتی نظر آتی ہے۔ صوفیہ کی کرامت کا میں ذکر کرنا شروع کر دوں تو ختم ہی نہیں ہوتی، مگر میرا مقصود ادھر یہ تھا کہ صرف اور صرف تصوف کے حوالے سے بیان کرنا، اور داتا صاحب کی جو آج بھی داتا صاحب سے فیوز و برکات ملتی ہیں۔ میں داتا صاحب جاتا ہوں تو میرے قلوب پہ پتہ چلتا ہے کوئی صاحب ہستی اس مزار پہ موجود ہے، اور مجھے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں کافی دیر تک روتا رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ادھر، اور پھر میں واپس آ جاتا ہوں۔ تو محسوس ہوتا ہے کوئی عظیم شخصیت موجود ہے ادھر، اور روز بھی نہیں میں جاتا، کبھی کبھار جاتا ہوں، اور جب جاتا ہوں تو ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ مگر یہ کہنا کہ میں ادھر جا کے سجدے کروں یا ادھر عجیب حرکتیں کروں، یہ چیزیں اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جانے سے پہلے اپنی نیت صاف کر لیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو پھر ہی آپ کو صوفیہ اعظام سے جو ہے نا فیوز و برکات ملتی ہیں۔ اگر آپ میں شیطانی وسوسے ہیں اور شیطان کے ہاتھوں آپ یہ رمال ہوئے ہوئے ہیں اور اپنی آپ اصلاح نہیں کروانا چاہتے، بلکہ صوفیہ اعظام صرف اس لیے جا رہے ہیں صوفیہ اعظام کے پاس کہ ہم ریفریش تھوڑے سے ہو جائیں اور پھر ہم گناہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب نازل کیے ہوئے ہیں غموں کی شکل میں، جو ہمیں بیماریوں کی شکل میں، وہ دور ہو جائیں، اور پھر ہم سے دوبارہ سے یہ تو پھر اس طرح فیوز و برکات نہیں آپ کو ملیں گی۔ وہ قلوب کی اصلاح ہونی چاہیے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور آپ بہتری کی طرف سوچیں گے تو آپ کو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل سے حجابات اٹھیں گے اور آپ اللہ کی بارگاہ قریب ہوتے جائیں گے۔ اور کشف المجوب اس کے حوالے سے بہت اچھی کتاب ہے، پروفیسر ڈاکٹر نیکلس نے 1905 میں انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، عربی میں بھی 2 متراجم ہو چکے ہیں، اور اردو میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی تصوف کے حوالے سے کتاب ہے۔ اور پھر اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی کا پیر نہیں ہے تو وہ کشف المجوب پڑھ لے، اسے پیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور داتا صاحب کو بزرگ داتا صاحب کے محلے میں رہتے تھے، داتا صاحب افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بزرگ ان کو کہتے تھے کہ آپ علی جویری کوئی تحریر لکھو، تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بزرگوں کی وجہ سے ہی میری یہ کتاب جو میں نے تحریر کی۔ ویسے انہوں نے اپنے دور میں بھی تحریر لکھی، اس کہ وہ بہت چھوٹے تھے، مگر بزرگ نے وہ تحریر کو بہت پسند کیا اور دعا دی اللہ تعالیٰ تمہاری علمی قابلیت میں اور اس طرح آپ کے خدا کی قربت میں اضافہ کرے، اس طرح کے الفاظ سے دعا کی۔ تو یہ ہے کہ زندگی صوفی کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا، تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے ہیں، مگر وہ جس مقامات پہ ہوتے ہیں عام انسان نہیں پہچان سکتے۔ آج ظاہر بھی لوگ اپنے عہدہ طاقت دولت پہ تکبر تو کرتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہی چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں چاہ رہے اور اپنے دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے عہدے کا، اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور معاشرے میں حیوانیت جبکہ فقیر ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہوئے، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے، اس کا نام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری اس کا قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ اعظام کے متعلق آج جو میں اپنی گفتگو میں بتایا، جو اب میں اس کو سمیٹنے جا رہا ہوں، کہ صوفیہ اعظام حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو گروہی تقسیمیں سرکار نے ختم کی ہیں وہ
بھی آ کے خاتمہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبولیت کا درجہ ملتا ہے، اور وہ ان کے نزدیک اللہ کی رحمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں جن میں تم بٹے ہوئے ہو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتحاد اور ایمان پیدا کرتے ہوئے اتحاد کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صوفی اعظام زندہ ہوتے ہیں اور ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ صوفی اعظام گروہی تقسیم میں نہیں پڑھتے، شیطان کوسوں دور ہوتا ہے، اور روحانیت کے وہ بلند مقامات پہ ہوتے ہیں، اور کفر کے معنوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ یقین کی دولت سے لوگ مالا مال ہوتے ہیں، شک و شبہات کوسوں دور ہوتے ہیں۔ صوفی اعظام کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا، موجودہ دور میں صرف اور تنقید کرنے والا، ناتنقید کرنے والا، یہاں کوئی بھی کسی حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی خدا کے نائب کے منصب پہ کوئی فائز نظر نہیں آتا۔ اسی لیے آج عالم اسلام میں بے بسیاں مسلمانوں کی نظر آتی ہیں، اور شیطانی طاقتیں پروان چڑھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قدردان ہوں، جو کوئی میری طرف آئے گا میں اس کی قدر کروں گا، اور اسے میں لازمی اپنی دوستی سے نوازوں گا۔ اب دیکھا جائے تو صوفی اعظام کا دور دیکھیں، تسلسل سے صوفی اعظام آئے ہیں، تو یہ کہنا کہ صرف ایک ہی بندہ صوفی ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہو سکتے، تو یہ غلط تصور کیا جاتا ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہو، دل میں ایمان کی طاقت ہو، اور وہ مصائب برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دے، تو اللہ تعالیٰ لازمی ان کو نوازتے ہیں۔ مگر جو انسان بھٹکتا ہے اور یہ کہے کہ بھٹک جاؤں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقامات نہیں ملتے، کیونکہ وہ حجابات میں چلا جاتا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری آزمائش کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو یک رنگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، دوغلی منافقت اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی نیتیں دیکھتا ہے، احساس جذبات دیکھتا ہے، اور توفیقیں تو اسی کی طرف سے ملتی ہیں نا، قوت طاقت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، جذبے بھی اسی کی طرف سے ملتی ہیں، عشق کی جذب و مستی کی کیفیات بھی اسی کی طرف اس وقت ملتی ہیں جب انسان میں اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص نہیں ہوتا تو آپ کے سارے دعوے درے رہتے ہیں، اور آپ کو اللہ بارگاہ خدا سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آج مسلمان اس قدر اخلاقی طور پہ پستی کا شکار نظر آتے ہیں کہ حق کے لیے تڑپ نہیں ہے، اور انسانیت کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے ہمدردی کے حوالے سے۔ ہاں، دکھاوے کی ہمدردیاں، اور دیکھیں آج مافیا کا راج ہے، اخلاقی پستی کا اور کوئی شکار نظر آتے ہیں، کسی کی زبانوں سے دوسرے محفوظ نہیں ہے۔ جس نے لوگوں کو، غیر مسلم کو ہدایت دینی تھی اور اسلام کی روشنی میں لے کے آنا تھا، آج وہ اسلام کی روشنی اس کو ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور آج میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی تصدیق آپ کے دل میں رکھی ہے۔ اگر آپ گناہوں میں ہوں گے تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ کے دل میں اثر نہیں کرے گا، اور آپ جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس آپ میں تڑپ پیدا نہیں ہوگی، اور آپ میں جذب و مستی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، عشق پیدا نہیں ہوگا، آپ کی لگن نہیں بڑھے گی جب تک آپ گناہوں میں رہیں گے۔ ایک ٹینکی پانی کی ہو اور اس میں آپ سوراخ کر دیں، 1 کر دیں، 2 کر دیں، اور موٹر چلا دیں، اور ٹینکی کو ہر طرف سے بند کر دیں، صرف ایک سوراخ رہنے دیں، وہ سوراخ سارا ہی پانی باہر نکال دے گا، اور ٹینکی کبھی بھی نہیں بھرے گی، چاہے قیامت تک اس ٹینکی موٹر کو چلاتے رہیں۔ یہی یار غلط سوچ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ذرا برابر بھی غلط سوچ اپنے ذہن میں لے آئے کسی بھی حوالے سے، تو آپ کی غلطیاں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ وہ جس طرح پانی سے ٹینکی بھرتی ہے، اس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں مگر آپ کی بات بے اثر جائے گی، اور آپ کو اللہ کے ہاں حضوری نہیں ملے، کیونکہ نماز اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے تو وہ بھی منزل پہ نہیں جائے گی، آپ کو ڈبو دے گی۔ جب تک ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں سوراخ ہونے نہیں دیتی، آپ کو بھٹکنے نہیں دیتی، اور آپ میں شیطانیت کا دخل نہیں ہونے دیتی، اور شک و شبہات اگر آتے ہیں تو لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے تاکہ وہ چلے جائیں۔ پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک روحانیت کی منازل اسی لیے طے کراتے ہیں یا ایمانی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ شیطان آپ کو ورلائے نہ۔ مگر یہ کہنا کہ پیر و مرشد پکڑا ہوا پھر بھی ہم شیطانی قوتوں کے پیروکار ہیں، تو پھر حیرت ہوتی ہے ایسے مریدوں پہ اور پیروں پہ جو نہ کسی وہ اس کی اصلاح کر سکے اور نہ وہ اپنی اصلاح کروا سکے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان ہے
بھائی تم خدا کے منصب پہ تو فائز ہو کے دکھاؤ. یہ منصب بدستور خالی نظر آتا ہے. اور تو ہے فاتح عالم خوب و زشت, تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. اور بہت اہم بات میرے ذہن سے اب اسکپ ہونے والی تھی اور میں وائنڈ اپ کرنے لگا تھا ویڈیو کو, مگر میں بتاتا جاؤں. خواجہ صاحب نے حضرت داتا علی جویری کو فیض عالم سے منسوب کیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل عالمہ. یعنی داتا صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ہستی ہوگی جو پوری دنیا میں حکمرانی کرے. فیض عالم اسی وقت ہوگا نا جب وہ پوری دنیا میں اپنی گرپ, دنیا کو پوری اپنی گرپ میں لے لے گا. تو علامہ اقبال کی شاعری بھی یہی کہتی ہے, تو ہے فاتح عالم خوب و زشت, تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. کیا یہ دو عظیم شخصیات داتا صاحب کی طرف سے اشارہ کر رہی ہیں کہ ادھر سے ہی کوئی ہستی اٹھے گی جو پوری دنیا پہ قابض ہوگی اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے توحید اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کر دے گی. یا یہ ہماری خام خیالی ہے, یا یہ ایسا ناممکن ہے. کوئی بھی ہستی اس لیے نہیں پہنچ سکتی کہ نہ تو ایسے صوفیہ نظر آتے ہیں جو کسی کی تربیت کر سکے, نہ کوئی اتنی مشکل منازل طے کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو ایک اس کو آپ پشین گوئی کہہ سکتے ہیں, مفروضہ کہہ سکتے ہیں, خام خیالی کہہ سکتے ہیں, اندازے کہہ سکتے ہیں. مگر جہاں پہ کفر کے معنوں میں خوشیاں ہیں اور وہ بڑا پرچار کر رہے ہیں کہ اشتانیت پروان چڑھ رہی ہے, اشتان خوش ہے, وہیں پہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ کا رحمان کا ایک بندہ بھی اگر ہو, آسان نہ ہو تو کلیمی کارے بے بنیاد موسیٰ علیہ السلام کہہ رہی اپنی قوم کو بچا کے لے آتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی برائیوں کو خاتمہ کر دیا, ایک مثالی نظام دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیعت نہیں کی تھی یزید کی کہ وہ اشتانیت پروان چڑھانا چاہ رہا تھا, مثالی معاشرے کو وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی. صوفیہ اعظام کفر کے معنوں کو میں لرزہ طاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام بوجھتے ہیں اور اشتانیت کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں. مگر افسوس آج کوئی ہستی ایسی نظر نہیں آتی ہے ان تمام باتوں پہ عمل پیرا کرتے ہوئے اشتانیت کا خاتمہ کرے اور مثالی معاشرہ پروان چڑھا سکے, بلکہ ہر کوئی اپنے خواہش نفس کا شکار نظر آتا ہے. چاہے کوئی صوفیزم میں کوئی نظر آئے, چاہے ملیت میں کوئی نظر آئے, چاہے کوئی سیاستدان ہو, چاہے کوئی اور. مگر چھوٹے چھوٹے مقامات ہونا کہ تھوڑا سا دم اثر کر گیا, درد سر درد دور کر دی کسی بزرگ نے, کوئی یہ وہ ہو جاتی ہے, تصویر پیدا ہو جاتی ہے. میں جو اصل منازل ہے نا وہ اس پر تک پہنچنا ہی اصل کامیابی ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, دل باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا غازی تو یہ بنا پر کردار کا غازی بن نہ سکا. عقل ہے بے لگام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش گاہ غزل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی. اقبال فرما رہے ہیں جور زندگی ہے عشق, جور عشق ہے خودی, آہ کہ یہ تیغ تیغ پردے یہ نیام. ابھی تو پردے میں پڑی ہوئی ہے یہ نیام عشق والی, اور کہاں پہ وہ منازل طے ہوں گی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را نما, ناک سارا پیر کامل کاملا را نما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم, کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرا شرم. یا علی ہے جویری برائے ذات خویش, غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدایا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را نما. نر اناداد میں یہ قلب عظیم معذور ہے, نظر کرم یا گنج باش منتظر مجور ہے. گنج عرفان الہی نیز گنج عفیت کن عطا یا ربی مسکین منا میں گنج باش. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم, کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرا شرم.
واصف علی واصف نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے، دل میں عشق نبی کا جلوہ، نظر میں داتا سما رہے ہیں. بہت اچھا. جتنے بھی میں نے کلام جتنے میری نظر سے گزرے ان میں یہ سب سے اچھا کلام مجھے نظر آیا. اور ویسے بھی آج تو صوفیزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو بابا لکھ پنسل میرے کچی پینسل نال، وہ لکھت کا انداز بھی ختم ہو گیا، وہ قوالی کا فن بھی ختم ہو گیا کہ جس میں جذب و مستی کیفیت بڑھتی تھی اور اللہ سے لو لگتی تھی. اب تو بابا جی ساڑی کچی پنسل نہ پکی پنسل نہ کر لکھ دے تقدیراں ساڑیاں 5-5 ہزار لاداں پیدا ہوئے نا، کوٹھیاں مل جان کاراں مل جان، بابا جی ایسے کم نہیں رہ گئے نے. جبکہ صوفی کا زندگی کا مقصد میں نے جیسے بتایا کہ وہ صرف یہی تھا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا اور شیطانیت کا خاتمہ کرنا اور مثالی معاشرہ پروان چڑھانا. صوفیہ اعظام کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو رزق بانٹتا پھرے، لوگوں کو اولادیں دیتا رہا. ہاں صوفیہ سے عقیدت کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، جو صوفیہ سے کرتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ اپنی اصلاح کروانا نا اور بابا جی کو اسی اپنا مقصد حاصل کر لی، اور جو اصل مقصد جس کے لیے بزرگ محنت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، پھر ان کو بھی اسی طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے تنقید نگار بھی تنقید کرتے ہیں جو صوفیہ اعظام کے متعلق غلط قسم کی پوئٹریاں منسوب کرتے ہیں، غلط قسم کے حوالے دیتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. جبکہ صوفیہ اعظام حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا کرتے ہیں، اور شیطانی جو وسوسے پیدا کرتی ہے سوچ اس کو خاتمہ کرتے ہیں تاکہ لوگ کیونکہ ایمانی طاقت ختم نہ ہو اور وہ معاشرے میں ایمان کی دولت کے ساتھ ہی زندگی گزاریں. تو بہت اچھے شاعر بھی تھے وہ جو اشاک لکھتے ہیں شاعری، جیسے میر خسرو نے بڑا اچھا کلام لکھا، اس طرح مختلف لوگوں نے لکھے اپنے کلام. تو پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لکھنے والے کی پرواز کیا ہے. مگر آج اس طرح لوگ عجیب اسٹوپڈ حرکتیں ہی پسند کرتے ہیں، تو اس طرح کی شاعری میں بھی مرچ مسالے والی چیزیں نہ ہو تو اس وقت لوگ پسند بھی نہیں کرتے شاعری کو اور قوالی کو، وہ عجیب سی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت زیادہ ٹائم ہو چکا اور اب آپ سے پھر کبھی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ وائس کا کیا رزلٹ آیا، آئی ڈونٹ نو، ابھی میں چیک کروں گا. اوکے خدا حافظ. اب میرا بولنا ضائع گیا ہے. راشد خان صاحب کیسے ہیں؟ تھینک یو فار واچنگ می برو. کدھر ہوتے ہو آپ؟ اور سب خیریت ہے؟ بڑی خوشی ہوئی آپ کی ادھر اپیرنس دیکھ کے. تو یہ ہے کہ آج میں نے کہا داتا صاحب کے عرس کے والے سے ذرا اپنا اور میں جتنی بھی باتیں کی ہیں تو اگر باتیں اچھی کر لینے سے انسان اچھا نہیں بن جاتا. جب تک کہ میرے میں کردار کی اگر خوبصورتی نہیں ہوگی تو جتنا مرضی میں عقیدتیں پیش کروں یا جتنا مرضی میں کسی کو تنقید کروں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ میں خود کردار کی اس بلندی پہ پہنچ جاؤں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ہو سکے اور وہ مجھے سچا لکھ دے اپنے ہاں. اور جب مجھے سچا لکھ دیا جائے گا تو پھر دنیا میں والے جتنا مرضی مجھے جھوٹا ڈکلیئر کریں گے میں جھوٹا نہیں رہوں گا، کیونکہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دوں گا. اگر میں سچ بولوں گا تو اگر میں پیر پہ پیر دھر کے جھوٹ بولتا رہوں تو اللہ کے یہاں مجھے سچا نہیں لکھا جائے گا. اوکے خدا حافظ. بائے ٹو ایوری ون.